بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں 26ویں روزے کے اوراد و وظائف۔ یہ نقطہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، قیمتی وقت ہے، آخری عشرہ ہے، تو اس کو ایک ایک سانس کے ساتھ بھی عبادت و ریاضت کے ساتھ اس کو جو ہے نا جاری رکھیں۔ تو جب آپ 25ویں روزے کی افطاری کریں گے تو 26ویں کی مغربی ہوگی۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اوابین پڑھنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا مقدس نام یا غنیجو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ واقعہ شریف بھی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ساری نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ شریف کم از کم 40 مرتبہ پڑھیں۔ تو جو دوست اگر سورۃ فاتحہ شریف کو 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ سورۃ فاتحہ شریف 101 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آخر پر وللضالین آمین آمین آمین، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آخر پہ یعنی آمین آپ نے ہر دفعہ 3 دفعہ کہنی ہے۔ یہ حقیر پر تقصیر کی طرف سے ایک نایاب عمل اور وظیفہ آپ کو اجازت ہے، ساری زندگی کے لیے آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ کوئی آپ کو لوڑ کی تھوڑ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ شریف بھی پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ تو 101 مرتبہ وہ اور وظیفہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا اور طریقے سے، وہ بھی عشاء کے بعد ہے، روزانہ پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد یہ دعا بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کو دعائے نجات کہتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور برے حالات کو اللہ رب العزت اچھے حالات کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اور بحث ہے کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کتنی قسموں کی تقدیریں ہیں، آیا کیا یہ وظائف سے، اوراد سے، صدقے خیرات سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، عمل دم سے یہ کیا کام ہوتے ہیں، تو ایک علیحدہ ٹاپک اور بحث ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ برکف دعائے نجات آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے 26ویں شب کو، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ساری رات آپ کوشش کریں گے، عبادت و ریاضت میں گزاریں گے، سحری کریں گے، صبح کی نماز پڑھیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد یعنی 26ویں روزے کی صبح کو آپ نے تمام اپنے اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، جو آپ دیکھ لیں مل جائے گی آپ کو۔ اشراق، چاشت، زوال پڑھنے کے بعد ظہر کا ٹائم، ظہر میں آپ نے سورۃ فاتحہ شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ اپنا عصر کی نماز کے بعد سورۃ طلاق شریف کی آیات نمبر 2 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اگر اس یہاں تک پڑھ لیں تو یہ سونے کا سہاگا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آیات مبارکہ ہے رزق کے لیے بہت بڑی نایاب عمل ہے، ان کی ترتیب انشاءاللہ ہم پھر آپ کو کبھی بتائیں گے۔ عصر کا ٹائم ہو جائے گا، عصر کے بعد آپ نے بلکہ عصر کے بعد یہ وظیفے پڑھنے کے بعد اوپر سے افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ انفرادی یا اجتماعی طور پر آپ نے دعا منگوانی ہے۔ دعا جب مانگیں، جس وقت مانگیں، جہاں مانگیں، تو اول آخر درود شریف اس کا پڑھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ دعات کے قبولیت کی بہت بڑی سند ہوتی ہے۔ تو دعاؤں میں ہمیں بھی امت مسلمہ کو ہم سب کو یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان شریف کی عبادت اور ریاضت زیادہ سے زیادہ کرنے کے مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔